نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی امام الانبیاء نبی الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تو اسی آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اس امت پر، اللہ پاک نے احسان فرمایا اس امت پر کہ اپنا نبی عطا کیا، اور دوسرا یہ مقصد اپنے نبی کو بھیجنے کا فرمایا کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کا قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنائے گا، اللہ سے لے گا اور امت کو دے گا، اور یہ قرآن لینا اور آگے قرآن دینا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے اور ختم نبوت بھی ہے۔ جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے، اس طرح حضور کی امت کے بعد امت بھی ختم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی نیا کوئی پیدا نہیں ہوگا، تو اس طرح کی نئی امت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن بھی دیا اور صاحب قرآن بھی دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے واسطے سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی آتا دنیا سے چلا جاتا، اس کے بعد کوئی اور نیا نبی آ جاتا اور نئی کوئی کتاب بھی آ جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن بھی باقی رہے گا، تو قرآن والے بھی باقی رہیں گے۔ قرآن کو باقی رکھنے کی ایک صورت یہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے قرآن کریم کو لیا اور پھر صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا آج ہمارے تک پہنچا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ جاری رہے گا۔ خوش قسمت اور خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، قرآن کے اٹھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے والے میری امت کا بہترین طبقہ ہے۔ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کے اندر، قرآن کریم کی تدریس کے اندر، قرآن کریم کے سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے، قرآن کے علوم پہنچانے کے اندر کسی بھی درجے کے اندر وہ لوگ لگ گئے ہیں تو وہ لوگ بہترین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو پہلے قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھ کر پھر جن لوگوں نے نہیں سیکھا ان کو اللہ کا قرآن سکھائے۔ قرآن کریم سیکھنے والے وہ بھی بہترین ہیں اور قرآن کریم سکھانے والے وہ بھی بہترین ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو سکھاتے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم کی نسبت کی برکت سے جو مال بھی اس پہ لگا وہ مال بھی بہترین ہے، اور اولاد میں سے جو اولاد حافظ قرآن بنی دوسری اولاد سے وہ زیادہ اچھا ہے، اور رشتہ داروں میں سے جو رشتہ دار حافظ قرآن بنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح دوستوں میں سے جو حافظ قرآن دوست ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو بھی قرآن کریم کے ساتھ ملتا گیا وہ اچھا ہوتا گیا قرآن کریم کی نسبت کی برکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر سارا دن ساری رات بلکہ ساری زندگی اس بات کا ہم لوگ شکر ادا کرنا چاہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی خدمت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی خدمت کے ساتھ لگایا ہے۔ قرآن کریم کو حاصل کرنے، آگے پھیلانے، قرآن کریم کے علوم کو حاصل کرنے، آگے سکھانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ تو ہمارے آج کی اس مجلس کے اندر انتہائی خوش نصیب حافظ قرآن طالب علم حافظ حبیب اللہ صاحب، اللہ پاک کی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آج قرآن کریم اس مجلس کے اندر مکمل ہوا۔ قرآن کریم انہوں نے آج پورا حفظ کر لیا ہے۔ ہم دعا گو ہیں جس طرح اللہ جل جلالہ نے اس بچے کو حافظ قرآن بنایا، اللہ تعالیٰ اس کو عالم قرآن بھی بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو عامل قرآن بھی بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو داعی قرآن بھی بنا دے۔ ان کے والدین انتہائی خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظ قرآن کا والد بنا دیا۔ آج دنیا کے اندر شاید اس کا احساس نہیں ہوگا یا کم ہوگا، لیکن اصل مرنے کے بعد قیامت کے دن احساس ہوگا کہ ہمارے بیٹے نے کتنا بڑا اعزاز حاصل کیا ہے، کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں والدین بھی جن کے بچے نے قرآن کریم حفظ کیا، ان کے رشتہ دار بھی خوش نصیب ہیں جن کے رشتہ دار نے قرآن کریم حفظ کیا، اساتذہ خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کی خدمت پہ لگا دیا ہے، قرآن کریم کی خدمت پہ لگا دیا ہے اور ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا قرآن کا، علوم کا، مجھے پڑھا دیا، وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں، مجھے جہاں بیچ دے میں بکنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ کتنے خوش نصیب اساتذہ ہوں گے جن کے محنت سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو حافظ قرآن بنا دیا، کئیوں کو قرآن کریم اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سکھا دیا، کوئی ناظرہ قرآن پڑھنے والے بن گئے، کوئی قرآن حفظ پڑھنے والے بن گئے۔ جب تک یہ آگے پڑھتے رہیں گے، آگے پڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے صبح تک ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ بعض کا وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے، والدین کے لیے ایک گزارش اور ایک اساتذہ کے لیے گزارش۔ کبھی والدین دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بچہ تو پائلٹ بن گیا، فلاں کا بچہ تو میجر بن گیا، فلاں کا بچہ تو یہ بن گیا، وہ بن گیا، میرا بچہ حافظ قرآن بنا ہے، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں تو مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، حانس نہیں ہوں، جو دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے بیٹے کو عطا فرمائی ہے اور آپ کے بیٹے کی نسبت سے آپ کو عطا فرمائی ہے، دنیا جہان کے اندر شاید اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اسی طرح میرے اساتذہ کرام، ہمارے عزیز، ہمارے اساتذہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت اگر کسی ایک ٹیچر ہے، اگر اس کا شاگرد ہے تو وہ پائلٹ بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، جج بنتا ہے، تو اس کا استاد اس پہ فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بیٹے نے جہاز اڑا لیا، میرے شاگرد نے گاڑی چلا لی ہے، میرے شاگرد نے یہ کر لیا ہے، میرے شاگرد نے یوں کر لیا ہے۔
تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میرا وہ شاگرد ہے جس نے اپنے 10 رشتہ داروں کو جہنم سے آزادی کے لیے شفاعت بن گیا ہے۔ میرا یہ وہ شاگرد ہے جو آج مصلی پہ کھڑا ہے۔ میرا وہ شاگرد ہے جو حافظ قرآن بنا ہے۔ میرا وہ شاگرد ہے آج میں نے وہ کام کیا جو نبی کام کیا کرتے تھے، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کام کیا۔ حضرت رسول اللہ تشریف لائے قرآن کو پھیلانے کے لیے، تو میں بھی اللہ کے قرآن کو پھیلانے کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ نے اس اعزاز کے لیے میرا انتخاب کر لیا ہے، تو بچے کے والدین بھی خوش نصیب ہیں، اساتذہ بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ پاک دونوں کی خوش نصیبی کے اندر مزید ترقی عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج کی اس مجلس کی برکت سے میرے سامنے جتنے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کو حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ پاک آپ کی برکت سے پوری دنیا کے جتنے مسلمان بچے ہیں سب کو حافظ قرآن بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔